اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب لوگوں سے سوال کرنے کی سے کراہت، حدیث نمبر 2396، اردو ترجمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ تم میں کا آدمی مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ سے ملے گا اور اس کے منہ پر ایک ٹکڑا بھی گوشت کا نہ ہوگا، یعنی حشر میں۔ حدیث نمبر 2397، اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، اس میں مزعتہ کا لفظ ہے۔ حدیث نمبر 2398، اردو ترجمہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے منہ پر ایک بوٹی گوشت کی نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 2399، اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے ان کے مال اپنا مال بڑھانے یعنی نہ ضرورت اور کفایت کے لیے، تو وہ چنگاریاں مانگتا ہے، پھر چاہے کم لے یا زیادہ لے۔ حدیث نمبر 2400، اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے، اگر کوئی صبح کو جا کر ایک گٹھا لکڑی کا اپنی پیٹھ پر لادے اور اس سے صدقہ دے اور اپنا کام بھی نکالے کہ لوگوں کا محتاج نہ ہو، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے کہ وہ دیں یا نہ دیں، اور بلا شبہ اوپر کا ہاتھ افضل ہے نیچے کے ہاتھ سے، اور پہلے صدقہ اس کو دے جو تیرے سر روٹی کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 2401، اردو ترجمہ قیس نے کہا، ہم پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر کوئی صبح کو جاوے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لادے اور بیچے، آگے وہی روایت کی جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 2402، اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی لکڑی کا گٹھا لادے اپنی پیٹھ پر اور اس کو بیچے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے سوال کرنے سے کسی شخص سے کہ معلوم نہیں کہ وہ دے یا نہ دے۔ حدیث نمبر 2403، اردو ترجمہ ابو ادریس خولانی ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ روایت کی مجھ سے ایک دوسرے امانت دار نے، اور بے شک وہ میرے دوست اور میرے نزدیک امانت دار ہیں، عوف بن مالک شجعی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے 9 یا 8 یا 7 آدمی، اور آپ نے فرمایا، تم بیعت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور ہم ان دنوں بیعت کر چکے تھے، تو ہم نے عرض کی کہ ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم بیعت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پھر ہم نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور عرض کیا کہ ہم تو بیعت اول کر چکے ہیں، اب کس بات کی بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا کہ عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو، اور نمازوں کی پنجگانہ اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ اور ایک بات چپکے سے کہی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگو، تو میں نے ان میں سے بعضوں کو دیکھا کہ ان کا کوڑا گر پڑتا تھا، یعنی اونٹ پر سے تو کسی سے سوال نہ کرتے تھے، وہ اٹھا دے۔ باب کس شخص کو سوال کرنا جائز ہے، حدیث نمبر 2404، اردو ترجمہ قبیصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قرض دار ہو گیا تھا ایک بڑی رقم کا، یعنی 2 قبیلوں کی اصلاح وغیرہ کے لیے یا کسی اور امر خیر کے واسطے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھہرو کہ ہمارے پاس صدقات کا مال آئے تو ہم اس میں سے کچھ تم کو دیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے قبیصہ، سوال حلال نہیں ہے مگر 3 شخصوں کو، ایک تو وہ جو قرض دار ہو جائے کسی امر خیر میں،
تو حلال ہو جاتا ہے اس کو سوال، یہاں تک کہ مل جائے اس کو اتنا مال کہ درست ہو جائے اس کی گزران، پھر سوال سے باز رہے۔ دوسرے وہ شخص کی پہنچی ہو آفت اس کے مال میں کہ ضائع ہو گیا ہو مال اس کا، تو حلال ہو جاتا ہے سوال اس کو، یہاں تک کہ مل جائے اس کو اتنی رقم کہ درست ہو جائے اس کی گزران۔ راوی کو شک ہے کہ قوام فرمایا سداد معنی دونوں کے ایک ہیں۔ تیسرا وہ کہ پہنچا ہو اس کو فاقہ، اور تین شخص عقل والوں میں سے اس کی قوم کے گواہی دیں کہ اس کو بے شک فاقہ پہنچا ہے، اس کو بھی سوال جائز ہے جب تک کہ اپنی گزران درست ہونے کے موافق نہ پائے، اور سوائے ان لوگوں کے اے قبیصہ سوال حرام ہے، اور سوائے ان کے جو سوال کرنے والا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ باب بغیر خواہش اور سوال کے لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2405 سالم رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال دیا کرتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ جو مجھ سے زیادہ احتیاج رکھتا ہو اس کو عنایت کیجیے، یہاں تک کہ ایک بار مجھے آپ نے کچھ مال دیا اور میں نے عرض کیا کہ جسے مجھ سے زیادہ حاجت ہو اسے عنایت فرمائیے، آپ نے فرمایا اس کو لے لو، اور اس مال میں سے جو تمہارے پاس بغیر لالچ کے اور بغیر مانگے آئے اس کو لے لیا کرو، اور جو اس طرح نہ آئے اس کا خیال بھی نہ کرو۔ حدیث نمبر 2406 اردو ترجمہ۔ سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو کچھ مال دیا کرتے تھے، اور وہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کسی ایسے شخص کو عنایت کیجیے جو مجھ سے زیادہ احتیاج رکھتا ہو، تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال لے لو اور اپنے پاس رکھو، خواہ صدقہ دے دو، اور جو اس قسم کے مال سے تمہارے پاس آئے اور تم نے اس کی خواہش نہ کی ہو اور نہ مانگا ہو تو اس کو لے لیا کرو اور اپنے دل سے خواہش نہ کیا کرو۔ سالم نے کہا اسی سبب سے ابن عمر کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے، اور اگر کوئی دیتا تھا تو پھر نہ دیتے تھے۔ حدیث نمبر 2407 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2408 اردو ترجمہ۔ ابن سعدی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقے کا عامل کیا، جب میں فارغ ہوا اور صدقے کا مال ان کو لا کر دے دیا تو مجھے کچھ اجرت لینے کا حکم کیا۔ میں نے کہا میں نے تو اللہ کے واسطے یہ کام کیا ہے اور مزدوری میری اللہ پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جو دیتا ہوں لے لو۔ ایک بار میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ اکٹھا کیا تھا اور آپ نے مجھے بھی کچھ اجرت دی، اور میں نے ایسا ہی کہا جیسے تم نے کہا، سو مجھ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بغیر مانگے تمہارے کچھ ملے تو کھاؤ اور صدقہ دو۔ حدیث نمبر 2409 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب حرص دنیا کی مذمت۔ حدیث نمبر 2410 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے کے جینے اور مال کی حرص جوان ہے۔ حدیث نمبر 2411 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2412 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2413 مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2414 مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2396 سے 2414 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔